الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور عزیز طلباء، آج جس بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، وہ بات اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب دل سے سنیں گے، سچی طلب لے کے ہم سنیں گے، اور وہ بات اسی وقت زندگی میں اثر کرے گی جب ہمارے دل میں وہ بات اترے گی۔ اس لیے کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے پورے اعضاء کا سردار بنایا ہے، دماغ کا سردار بھی دل ہے۔ دل میں جذبات ہوتے ہیں، اب کسی سے نفرت دل میں آ گئی تو دماغ کیا کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں پلاننگ شروع کر دیتا۔ دل جو کام دیتا ہے دماغ وہ کام کرتا ہے۔ کسی کی محبت آ گئی، اب وہ سامنے والے کو کیسے کیسے نوازنا ہے وہ اب دماغ شروع کرتا ہے۔ عقل ہماری جذبات کے تحت ہوتی ہے، اور جذبات کا مقام ہے دل۔ بالکل تازہ ریسرچ شاید ایک ہفتہ پہلے میں نے پڑھا ہے کہ دل کا بھی ایک دماغ ہے، پہلی مرتبہ ریسرچ آیا۔ عام طور پہ یہی مشہور ہے کہ دل میں دماغ نہیں ہے، صرف سر میں دماغ ہے، لیکن تازہ ریسرچ ایک ہفتہ دو ہفتہ میں نے پڑھا کہ دل میں بھی ایک دماغ ہے۔ تو بہرحال ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل ہی پورے بدن کا، ساری انسانی زندگی کا سردار ہے۔ فرمایا جب کسی کا دل بدلتا ہے تو پوری زندگی بدلتی ہے، سنورتی ہے۔ جب کسی کا دل بگڑتا ہے تو ساری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ وہ جو دل کا ٹکڑا، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ کون ہے، وہ دل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں بات اترے، دل قبول کر لے۔ لیکن اور ایک مجبوری کیا ہے، ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یعنی بات ہم ایسے سنیں کہ دل میں اتر جائے، دل میں کوئی بات اتارنا یہ ہمارے قبضے میں نہیں رکھا اللہ نے۔ دل سیدھے اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ جب اللہ کوئی بات دل میں اتارنا چاہتے ہیں تبھی دل کھلتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں کھلتا۔ تو بات اللہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ بات دل میں اترنا ہے، مگر دل کا دروازہ کھولنے والے اللہ ہے۔
اس لیے حضور دعاؤں میں اللہ کو پکار، یا مقلب القلوب، دلوں کو الٹ پھلٹ کرنے والے، یا مصرف القلوب، اے دل کو پھیرنے والے، آپ کے ہاتھ میں، ہمارا دل ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اور فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، پورے انسانوں کے دل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، فرمایا رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، فرمایا یقلبها کیف یشاء، وہ جیسا چاہتے ہیں دلوں کو پھیرتے ہیں۔ پورے انسانوں کے دل کس اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، فرمایا وہ جدھر پھیرے ادھر ہی پھرتا ہے، ہم لوگ اس کو نہیں پھیر سکتے۔ تو بھائیو فائدہ اس وقت ہوگا جب بات دل میں اترے گی، لیکن دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پر۔ اس واسطے اب کرنا کیا ہے؟ سب لوگ دل میں اللہ کو منانا ہے، اے اللہ دل آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے دل میں بات اتار دیجیے، ہم نہیں اتار سکتے، آپ ہی اتار سکتے ہیں۔ اے اللہ اس محفل میں جو بھی سچی بات، حق کی بات، دین کی بات، اللہ رسول کی بات جو بتائی جا رہی ہے، اللہ اس کو ہمارے دل کے اندر اتار دیجیے۔ جب دل کے اندر اتر جائے گی تو پھر آدمی عمل پہ آ جائے گا۔ صرف معلومات بڑھنے سے تو آدمی الٹا پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے 5 چیزوں کا جواب دیے بغیر ہٹ نہیں سکتے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ جتنے معلومات ہوئے تھے اس پہ کتنا عمل کیا۔ عمل دل سے آتا ہے، صرف معلومات بڑھیں گی تو اور پکڑ بڑھ جائے گی۔ تو صرف معلومات بڑھانے کے لیے نہیں سننا ہے، بلکہ زندگی بدلنے کے لیے سننا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اللہ نفع عطا فرمائے۔ موضوع آج اس کو بتایا گیا ہے کہ تصوف کی ضرورت۔ تو سب سے پہلے یہ تصوف کے لفظ سے جو دل میں پردہ آتا ہے وہ ہٹانا پڑے گا۔ اس وقت دنیا میں گزشتہ 100-200 سال سے جب سے کہ یہ جو یورپ کا غلبہ ہوا ہے، تصوف کے نام سے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی، وحشت پیدا کی گئی، خاص طور پہ پلاننگ سے یورپینز نے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اصل مقابلہ جو انگریزوں کا، فرانسیسیوں کا، یورپ کا اصل جو مقابلہ ہوا ہے وہ ہر جگہ کے تصوف والوں سے ہی ہوا ہے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے لوگ، اس لیے مسلمانوں کو تصوف سے نفرت دلاؤ تاکہ مسلمانوں کے اندر کی جان ختم ہو جائے۔ تو پوری دنیا میں ایسے لوگ تیار کیے گئے جنہوں نے اس پہ کتابیں لکھی، ماحول بنایا کہ تصوف سے نفرت ہو جائے۔ اس واسطے پہلے تصوف کو سمجھنا ضروری ہے۔ تصوف کیا ہے؟ ایک اصطلاح ہے، وہ ٹرمنالوجی اپنے حساب سے رکھ لیتے ہیں، اصل اس کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھنا۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں علماء کو بنانے کا جو مشہور ادارہ جس نے پورے بر صغیر میں اثر ڈالا، پوری دنیا میں، وہ کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند، شارٹ میں بولتے ہیں دیوبندی بولتے سب، وہاں کے پڑھے لوگوں کو دیوبندی۔ اب کتنے لوگ یہ دیوبند کا نام لے کے اس سے نفرت دلانے والے ہیں دنیا میں۔ ارے وہ کیا ہے؟ دیوبند ہے وہاں بولتے ہیں، پوری گمراہی دیواں وہاں بند ہے، یہ دیوبند کے لوگ ہیں بولتے ہیں۔ جو نام دیکھے تو بڑا خطرناک ہے، ایسی جگہ جہاں دیوبند ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ اس وقت تو اسلام کا سب سے زیادہ متوازن، مدلل، اسلام کی جو تشریح ہے، اسلام کا علم جہاں سے پھیلا وہ ہے دیوبند۔ اس دور کے حساب سے سب سے زیادہ بالکل ہر پہلو کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہر چیز کو جس کا جتنا مقام دینا ہے
اس طرح سے کر کے دین کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے جو دین کی تشریح کی گئی اس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند۔ مگر نام کیسا خطرناک ہے کہ دیواں بند ہے کیا بولے سا، تو اپن دیوبند کے لفظ پہ نہیں جانا، وہاں کیا ہو رہا اس پہ جانا۔ تو تصوف کو بھی بہت بدنام کیا گیا تاکہ امت آئے نہیں، ادھر آئے تو پھر پکے باطل کا مقابلہ کرنے والے پکے پیدا ہوں گے، اس لیے ادھر آنے ہی نہیں دینا۔ اور ایک بات بھی ہوئی، تصوف کے نام سے گمراہی بہت سارے لوگ پھیلا دیے دنیا میں، اور تصوف کا نام لے کے ہم تصوف والے ہیں، ہم صوفی ہیں کہہ کے اسلام کو بہت نقصان پیدا دینے والے بہت پیدا ہو۔ وہ اصلی تصوف نہیں ہے، وہ اصلی اسلام نہیں ہے، گمراہی ہے وہ، لیکن وہ لوگ تصوف یہ ہے بول کے پیش کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں آدمی کی تربیت ہونا، جنت کے اعتبار سے صحیح انسان بننا، وہی اسلام کا مقصود ہے۔ جب وہ تربیت ہوتی ہے تو ویسے لوگ پبلک میں بہت مقبول ہو جاتے ہیں، اللہ والے بہت مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو جب دنیا میں کیا ہے، کوئی پروڈکٹ اچھا معیاری بنا اور ہر طرف پھیل گیا، سب اس کو چاہنے والے، ایسا کوئی پروڈکشن ہوا، کوئی پروڈکٹ، تو جلدی مارکیٹ میں اس کے نقلی والے آ جاتے ہیں، سمجھے، ذرا ایک اسپیلنگ بدلتا انہیں، پورا نام ویسے ہی رہتا، پورے کئی کمپنیاں جھوٹے آ جاتے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت چل رہا، اپن یہ نام سے ہی اپنی بات دکان چلائے تو چلتی، تو وہی نام سے آتے، ذرا کوئی ایک اسپیلنگ بدلتا خالی۔ تو چونکہ پوری امت میں اہل اللہ کا جو اس تصوف سے پیدا ہوئے، پوری امت میں بھرپور کنٹرول تھا، پوری امت ان کے کہنے پہ جان دیتی تھی، تو جو جھوٹے تھے انہوں نے بھی یہی چولا پہن کے اپنی مارکیٹ بنائی، جو حقیقت میں نہ ان کی تربیت ہوتی، وہ معرفت کیا ہے ان کو معلوم نہیں، اللہ سے جڑنا کیا ہے معلوم نہیں ان کو، ایک سچا مومن کیا ہے ان کو پتہ نہیں، ان کو دکان چلانا تھا، مسلمانوں سے لوٹنا تھا پیسہ۔ تو ایسے لوگ بہت پیدا ہوئے ہسٹری میں، اور انہوں نے بالکل ایک ایسا نیا دین بنا دیا جس کو دیکھے تو خیر آتی تھی، ایسے لوگ بھی بہت پیدا ہوئے، اس کی وجہ سے بھی بدنامی ہوئی، ورنہ حقیقت میں اس کا نام کیا ہے، یہ نقلی نام نکال دیے تو اس کا نام ہے تزکیہ، قرآن میں اس کا نام کیا ہے، تزکیہ، اور ایک اس کا نام ہے تقوی۔ اب یہ تزکیہ ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی اللہ نے بنا کے انسانوں کو جو پال رہے ہیں، یہ لوگ تزکیے کا کام کرے، اسی لیے ہم دنیا کو چلا رہے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ ایک مسلمان جو دنیا میں ہے اس کا کام ہی ہے تزکیہ کرنا۔ نماز جو پڑھائی جا رہی ہے وہ تزکیہ کرنے والے لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، اس کا ٹارگٹ ہی ہے تزکیہ ہونا نماز کا۔ اب کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں میری نماز کا ٹارگٹ کیا ہے، کیا کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کا کہنا کیا ہے، ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس بات کو ہمارے دل میں کیا بول رہے سے اللہ تعالیٰ، انسان کو ہم نے جو بنایا ہے ایسا بنایا ہے، مکسنگ ہے اس کے اندر، گناہ بھی ہے نیکی بھی ہے، جنت کی صفات بھی ہیں، دوزخ کی کمزوریاں بھی ہیں، یعنی سچ بولنے کی محبت بھی اس کے اندر ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی میلان بھی ہے وقت پڑے تو، انصاف سے محبت بھی اس کے دل میں ہے،
لیکن جہاں مطلب نکل سکتا ہے وہاں ظلم کرنے کی بھی چاہت ہے اس کے اندر. تو اچھائی بھی اس میں ہے، برائی بھی اس میں ہے. جنت میں لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے نیچر میں ہے، اور دوزخ میں پہنچانے والی ہر چیز بھی اس کی طبیعت میں ہے، اس کے نفس میں ہے. اللہ نے ایسا بنایا ہے انسان کو. بیک وقت ہم میں سے ہر ایک آدمی ایک ایسا بیج ہے کہ دو بیج ہے اس میں. ایک وہ بیج ہے جس سے پوری جنت بنتی ہے، ایک وہ بیج ہے جس سے دوزخ بنتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اس کو ایسا بولتے ہیں نوری بھی ہے ناری بھی ہے، جیسا بنائے ویسا ہے. تو اللہ یہ جو دنیا بنائے ہیں نا، اسی کام کے لیے بنائے ہیں، تزکیہ، جس کو آپ تصوف بول کے بازو اٹھا کے پھینک دے رہے، اس لیے قرآنی نام اس کا تزکیہ ہے. اللہ نے اسی کے لیے زمین آسمان بنائے ہیں، اسی کے لیے اس انسان کو یہاں پر بھیجا ہے کہ تزکیہ کر کے آؤ. تو یہ تزکیے کی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اتنا سنجیدگی کے ساتھ، اتنی اہمیت کے ساتھ حکم دیا ہے اس کا کہ تزکیہ کرو بولنے کے لیے اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں. پہلے 11 قسمیں کھائی ہیں تاکہ میرے بندے اتنا اللہ قسمیں کھا کھا کے کام ضروری بتا رہے ہیں تو یہ لوگ سیریس ہو جانا. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمارے شہنشاہ، کائنات کے شہنشاہ، وہ اشارہ کیے تو گلا کٹانا ہمارا کام. لیکن یہ اللہ کا پیار ہے کہ یہ حکم کتنا اہم ہے میرے بندوں کو سمجھ میں آ جائے. وہ حکم دینے سے پہلے 11 مرتبہ قسم کھا رہے الگ الگ بڑی بڑی چیزوں کی. اب وہ قسموں کی تشریح کریں گے تو لمبی ہو جائے گی بات. تو یہ سورہ والشمس کی آیت ہے یہ. تو یہ جو میں نے پڑھا ابھی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے کو مانج لے اور جو اپنے اندر بھی دوزخ کی چیزیں ہیں اس کو نکال دے، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا. اس کا لائف کا مقصد ہو گیا. ہمیشہ کی کامیابی کو افلاح کہتے ہیں. ایسی کامیابی کہ اس کے بعد پھر ناکامی کا سوال ہی نہ آئے، اس کو افلاح بولتے ہیں. تو یہ اصل میں جنت میں جانے کے لیے لفظ ہے افلاح. اس لیے کہ ایک مرتبہ کوئی جنت میں چلا گیا تو پھر کبھی بھی پھر پریشانی میں نہیں آئے گا، نقصان میں نہیں آئے گا، پھر اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال گزرتے جائیں گے، وہ عیش کرے گا، کبھی جنت میں سے نکلے گا. ایسی کامیابی کہ اس کے بعد پھر ناکامی نہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں افلاح. قرآن کی اصطلاح ہے جنت میں جانے کے لیے. اب میں آیتیں پڑھنا شروع کروں گا تو پھر چلے جائے گا مضمون اندر. ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جانا. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، تھوڑے دن خوب بزنس چلتا ہے ایک صاحب کا مارکیٹ میں، اس کے بعد ایک 20-25 سال کے بعد گئے تو مارکیٹ ہی بدل جاتی، دوسری چیزیں بکتی رہتی، دوسرے کا نام ہو جاتا. تو عروج زوال اس دنیا میں اس طرح ایک لہر اڑتی تو اس کے پیچھے اور ایک لہر آتی، پہلے کو دبا جاتی. ایسی عروج زوال چلتا رہتا ہے. لیکن ایسا عروج مل جائے کہ اس کے بعد کبھی زوال ہی نہ ہو، اس کو بولتے ہیں افلاح، ہمیشہ کی کامیابی. تو بولے کہ اے انسان، تیری زندگی، یہ دنیا میں جو زندگی دی گئی ہے اس میں تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اپنا تزکیہ کرو. زکاہا، اب میں تزکیہ کو سمجھاؤں گا آگے تھوڑی دیر میں. اور تزکیہ اگر تم نے چھوڑ دیا، وقت خاب، بے شک فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. ایک تو ہے بچہ سالانہ امتحان میں فیل ہو گیا تو 1 سال گیا، پھر خود پڑھ کے ایگزام دے سکتے، سپلیمنٹری بھی دے سکتے، سمجھے. لیکن اگر تزکیہ نہیں کر سکا تو ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا.
1 سال کی نہیں، پوری زندگی کی محنت اکارت ہو گئی۔ اللہ نے 50 60 70 سال جو بھی اس کو دیے تھے یہ زندگی کے، اس کا رزلٹ کیا آیا؟ فیل، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ تو جو یہ کام نہ کرے، کبھی نیکی کبھی برائی، صبح میں اچھے دوپہر میں گناہ گار، یہ تزکیہ نہیں ہونے والے کی علامت ہے۔ ہاں، اور جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، لت پت کر دیا اپنے نفس کو، تو وہ فیل ہو گیا۔ ایک دن کی ناکامی نہیں، زندگی بھر کی ناکامی۔ پھر واپس نئی زندگی ملے گی نہیں، کوئی سپلیمنٹری ایگزام نہیں ہے، ایک مرتبہ چلے گئے، پھر اس کو پھر سے تیاری کا موقع نہیں۔ تو 11 قسمیں کھا رہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو یہ واؤ جو آیتیں پڑھ رہا ہوں، جو واؤ کے بعد بھی اس کے بعد والے لفظ پہ زیر آتا، وہ واؤ کے معنی ہوتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، واؤ قسمیہ۔ دوسرا جو واؤ رہتا نا، اس کے بعد والے پہ زیر نہیں آتا، اور کے معنی میں یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ کی وجہ واؤ آتا نا، تو واو اتھ بولتے ہیں۔ اس کے بعد والے پہ زیر آنا ضروری نہیں ہے، کچھ بھی آ سکتا، لیکن جس واؤ کے بعد کا جو لفظ ہے اس پہ زیر آیا تو وہ واؤ، اس کا معنی ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو اب دیکھو یہ آیت سے پہلے 11 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ، پڑھوں میں آئے تھے۔ والشمس، سین پہ زیر آیا، والشمسی۔ اچھا خود بعض وقت زیر دکھتا نہیں، وضحاہا پہ بھی زیر ہے، وہ عربی جاننے والے جانتے ہیں۔ واؤ کہاں ہے دیکھو آپ، والشمسی وضحاہا والقمری اذا تلاہا والنہاری اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، وما طحاہا، والارض یہ تھا وما طحاہا، ونفس وما سواہا، یہ 11 ہے۔ فألہمہا، اس کی فألہمہا فجورہا وتقواہا، اس کے بعد یہ بات آگے قد افلح من زکاہا۔ وقت 11 بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کر بول رہے ہیں میرے بندو، زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہو تو تزکیہ کا کام کرو، اپنا تزکیہ کرو۔ اور وہ 11 قسمیں میں کھول کے سمجھاؤں گا تو بیان اس میں چلے آتا، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو پھر کوئی تفسیر کی وہ۔ بہرحال 11 قسمیں کھا کے بولے میرے بندو تزکیہ کا کام کرو، نہیں کرو گے تو دوزخی، خوابہ کے معنی دوزخی۔ اسی کو اور ایک طریقے سے بھی اللہ نے دل میں اتارا ہے قرآن میں۔ کیا کیا وہاں اللہ نے؟ یہ تزکیے کا حکم دے کے کہا، تزکیے کا حکم بھی ہے اس میں، طریقہ بھی ہے، اور تزکیہ لوگ کیوں نہیں کرتے، کیا چیز رکاوٹ بنتی وہ بھی ہے۔ تو 2 لائن میں یہ بتا کر تزکیہ کا حکم، اس کی اہمیت، رکاوٹ، یہ بتا کر آگے فرمایا آسمان سے جتنی بھی کتابیں میں نے اتاری ہیں یہی بات سب میں کہی ہے، فرمایا۔ ایک طریقہ یہ اللہ نے اختیار کیا، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی کتابیں ہیں ان میں یہی بات ہے، بس بولے خلاصہ، تاکہ یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ کیپسول میں ڈال دیا تو غٹ بول کے نکل سکتے۔ تو تورات، زبور، انجیل، قرآن، پورے نبیوں کے صحائف کو سب کو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ 2 سطر میں لائے، بولے بچوں یہ یاد رکھ لو، تعویذ ہے لٹکا لو اس کو۔ چھوٹا رہتا تعویذ، اب بڑا اتنا بڑا قرآن دے کے ہر وقت لے کے پھر وہ تو مشکل ہوتی نا، تو چھوٹا ایک تعویذ بنا کے بولے یہ رکھ لو۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پورے آسمانی کتابوں میں ایک ہی بات ہے فرما رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، بے شک ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، وہی تزکیہ، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو اس کے بعد طریقہ بتائیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، تزکیہ جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد والا دل بنانے سے ہو جاتا ہے۔ بیسک جو اس کا ٹول ہے بتا دیا،
ذکر سے تزکیہ ہوتا ہے، اور ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ ایک کامل شکل دیے ہیں جس میں بدن بھی شامل ہوتا ہے، زبان بھی شامل ہوتی ہے، وہ نماز۔ تو ذکر کی جو پریکٹیکل شکل ہے وہ نماز ہے۔ تو فرمایا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوا جس نے تزکیہ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فَصَلَّى، اور نماز پرفیکٹ پڑھی جس نے، جیسی نماز پڑھنا ہے ویسا۔ یہ نماز کی خوبی کیا ہے؟ تزکیہ کر دیتی، اگر صحیح نماز ہے تو پوری لائف کو چینج کر دیتی، اسی کا نام نماز ہے، آگے آئے گا مضمون۔ ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ نماز کی فوٹو ہے، وہ نماز نہیں ہے، حقیقت الگ ہے نماز کی۔ اب ایک شیر کی زبردست ایسا روز سے کھڑا ہوا ہے شیر، اچھی بڑی ایک فوٹو لا کے لگا دیا سمجھو، ایسا غصے میں ایسا شکار کے اوپر غر بولتے ہوئے حملہ کرنے جا رہا، ایسی فوٹو لا کے ہم بڑی لگا دیے سمجھو، تو لوگوں پہ کیا اثر ہوتا؟ آ کے غور، ارے کتنی اچھی فوٹو ہے رے، وہ دیکھتے کیسا پنجے نکالا، کیسا جو ہے سلانگ لگا رہا، کیا اتارا دیکھ، مست فوٹو ہے بول کے سب آ کے دیکھتا، زبردست اتارا فوٹو ہے وہاں۔ اب اچانک ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑا شیر غر بولتے ہوئے آ گئے تو پھر کیا ہوتا؟ شیر 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 بول کے پورے بھاگ جاتے ہوگا۔ کوئی آ کے ایسا دیکھتا کیسے مونچھ ہے، کیسے پنجے ہے، اصلی شیر آیا تو پورے بھاگ جاتے، شیر کی فوٹو ہے تو سب گھر گھر کے دیکھتے رہتے۔ تو ہم لوگوں کی نماز کیا ہے؟ نماز کی فوٹو ہے، اور اصلی نماز کیا ہے؟ آدمی کو فرشتے سے اچھا بنا دیتے، فرشتہ پیچھے ہو جاتا، انسان آگے بڑھتا۔ اصلی نماز پوری زندگی کو بدل دیتی۔ تو فرمایا تزکیے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک اچھی پرسنالٹی بنانا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں ڈوبنا، اس کے لیے بہترین پریکٹس کیا ہے؟ نماز۔ اب آگے بول رہے ہیں کہ کامیابی تو اسی میں چھپی ہوئی ہے، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کے راجہ بن جاؤ گے، اتنا فائدہ ہے، مگر یہ کام چھوڑتے کیوں ہو تم لوگ؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری خامی یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ آج کی جو دنیا ہے نقد، یہ پہلے یہ ہونا بولتے تم لوگ، تزکیے سے جنت ملتی ہے، اپنے کو یہیں جنت ہونا ہے، اس واسطے اپن کیا کرتے؟ تزکیہ چھوڑ کے کمانے میں اس میں لگ جاتے۔ مول صاحب کل کی مرغی کون دیکھا؟ انڈا لے لیں گے، بولتا انڈا دے دو، انہوں نے بولا تمہارے انڈے میں رکھ کے 21 دن کے بعد مرغیاں بنتے، مرغی دیتا ہوں، تو انہیں بولا کہاں مرغی، یہاں تو انڈا دکھ رہا، تو کل کی مرغی کہاں لینا، آج کا انڈا دے دو۔ تو یہ تمہاری غلطی ہے، اللہ بتا رہے کہ ہمیشہ کی جنت، بہترین جنت، شاہی زندگی وہ مل رہی تم کو، تم وہ چھوڑ کے جو ہے یہ بیکار کی دنیا میں جنت بنانے کی چکر ہے تمہاری۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ اس کے بعد جو تمہاری زندگی ہے یہ کیا ہے؟ 60-70 سال کی زندگی، اس میں نزلہ، زکام، کھانسی، تھائرائڈ، شوگر، کتنے بیماریاں ہیں، کتنے مجبوریاں ہیں اس میں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ شوگر والوں کو تو یار پورا مونچھ بند کر دیا، اتنی مجبوری کی زندگی، اس کو بھی زندگی بولتے کیا؟ مکھی، مچھر، بیماریاں، دشمنا، اپنے گھر میں دشمنا، بہن سے جلتی، بہن کے گھر میں ایک اچھا رشتہ آیا تو دوسری بہن جا کے توڑ دیتی اس کو، ایسی ہے بہن آج کل، ایسے بھی ہے، ذرا خوشی منگائے نہیں گے بولے تو جلنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہزار کمزوریاں اس زندگی میں، محرومیاں، لیکن ہم لوگ یہیں جنت بنانے کی چکر ہے، یہاں جنت نہیں بن سکتی، مردی کی دنیا نہیں بن سکتی یہاں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہاری کمزوری ہے، بیوقوفی یہ ہے کہ تم لوگ آگے کی
جو بہترین زندگی ہے وہ ابقا، اور کبھی ختم نہیں ہونے والی بادشاہی تم کو ملنے والی ہے، مگر تم لوگ اس کو چھوڑ کے یہ دنیا میں نہیں ہونا بولتے۔ بس یہ 4 جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 سطر میں آتے ہیں قرآن۔ اس کے بعد بولے بس یہی بولنے کے واسطے میں پورے نبیوں کو بھیجا ہوں، یہی کتابوں کو بھیجا ہوں۔ اتنی بات ہے میرے بندو، اس کو سمجھ لو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ آج کا بیان سمجھ لیے تو پورے مذاہب، پوری آسمانی کتابیں سمجھ لیے بولے صاحب۔ تو بات ذرا یاد رکھتے ہوئے سنیے، ہاں، اٹھنے کے بعد کیا بولے تو یاد رہنا۔ تو اب تک کی کیا بات ہوئی ذرا آپ بولو، ایسے ٹرائی، اتنی دیر میں کیا بات ہوئی، 2-4 جملے میں بولو، کچھ یاد رکھ کے جانا ہے، نہیں سب یہیں رکھ کے جانا ہے۔ ہاں آپ بولو، ایسی ٹرائی کرو، اتنی دیر کیا بات ہوئی؟ ماشاء اللہ۔ ہاں اللہ کی وحدانیت کو پہچان، اللہ صرف پڑھ لینا، میں اللہ کی وحدانیت پہ ایک لفظ نہیں بولا۔ یہ ہے آپ لوگوں کا سننے کا ڈھنگ، اللہ کی وحدانیت پہ کوئی لفظ بولا، میں توحید پہ۔ ٹھیک ہے، بات وہی بولا مگر اس کو پھیلا کے بولا نا، تھوڑے 2-4 ٹاپکس تھوڑا تھوڑا بولو۔ آپ بولو صاحب، کیا بات ہوئی؟ تزکیہ کے معنی بولے بول رہے، ٹھیک ہے، ٹاپک تو پکڑ میں ہے۔ ہاں دیکھو کیا بولا، پھر میں دہرا رہا ہوں 2-4 لفظوں میں، پوری بات سن کے یاد رکھ کے جانا، نہیں تو آپ کے پاس بیکار کا وقت نہیں ہے، میرے پاس بیکار کا وقت نہیں ہے، پاگلا نہیں بیٹھے ہوئے یہاں، کچھ ہونا، کچھ پانے کے لیے۔ بات یہ ہوئی ہے کہ تصوف جس کو بولتے ہیں اس کا نام ہے قرآن میں تزکیہ، اور قرآن یہ بولتا ہے کہ اسی کے لیے یہ دنیا بنی ہے، زندگی کی کامیابی تزکیہ ہی ہے۔ اس کو 2 طریقے سے اللہ تعالیٰ بولے، ایک جگہ 11 قسمیں کھا کے یہ کام کرو بولے، دوسری جگہ کیا بولے کہ پورے آسمان سے جتنے بھی کتابیں آئیں بس یہی میں بولنے کے لیے بھیجا ہوں کہ تزکیہ کرو۔ آ گیا نا خلاصہ؟ ایسا سننا بات کو، اصل کیا بات بول رہے اس پہ نظر رہنا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے تاکہ یہاں لوگ تزکیہ کر کے آئیں۔ ہم کو روزانہ جو کھانا مل رہا نا، یہ بارشیں بار بار گر گر کے جو چاول، گیہوں، ٹماٹے جو بنا کے دے رہے اللہ تعالیٰ، یا جو اللہ تعالیٰ ہم کو پال رہے ہیں، ایک آئی کے واسطے پال رہے، تزکیہ کرو رے بچوں بول کے، یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں، تزکیہ۔ قرآن میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی تزکیہ کرنے کے لیے تم لوگ پوری موت اور زندگی کا جو کارخانہ چل رہا نا، ہر منٹ میں 15 لاکھ بچے پیدا ہو رہے تھے، اور کتنے لاکھ ہر منٹ میں جا رہے ہیں۔ یہ جو تمہارا میں بھیجتے جا رہا ہوں ایک کے بعد ایک، پھر تھوڑے دن کے بعد اٹھا لے رہا ہوں، یہ کارخانہ میں کیوں چلا رہا ہوں؟ تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے۔ تزکیے کا ہی اور ایک نام ہے احسان، قرآن میں، حدیث میں، تو وہ لفظ یہاں استعمال ہو رہا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، سمجھے؟ تزکیے کا اور ایک نام کیا ہے؟ احسان، حدیث میں بھی قرآن میں جگہ محسنین 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 آتا ہے۔ تو اللہ دنیا میں بھیجے اس لیے کہ ہم لوگ سب تصوف میں جانا اور تصوف والی تربیت حاصل کرنا، لیکن تصوف کے پیچھے، لفظ کے پیچھے نہیں پڑھنا، حقیقت کے پیچھے پڑھنا۔ دیوبند دیوبند بول کے گالیاں نہیں دیتے، وہاں کیا کام ہوتا وہ سمجھنا۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا بنی ہے تاکہ ہم لوگ اپنا تزکیہ کریں۔ پورے آسمانی کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تزکیہ کرنا۔ 13 قسمیں کھا کے کیا بول رہے ہیں؟ تزکیہ کرو تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، تزکیہ نہیں کرو گے تو پوری زندگی فیل، دوزخی۔
اب اور ایک پہلو سے سمجھو، ریڈی ہے نا؟ یاد رکھنا ہے، ہاں، پیچھے کو اب آگے کے مضمون کو لنک رکھو، وہ پیچھے کا مت بھول جاؤ، اور سمپل زبان میں یہ تزکیے کی اہمیت سمجھا رہا ہوں۔ یہ دنیا تزکیے کے لیے ہی بنائی گئی ہے بول رہے نا اللہ تعالیٰ، کیا مطلب اس کا؟ ہم سب کو ماشاءاللہ یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، والد گئے، دادا گئے، نانا گئے، سب چلے گئے، جو بھی آ رہا ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے۔ تو ہماری یہ زندگی اصلی ہے کیا؟ عارضی ہے، چند دن کی ہے، لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ ہماری اصلہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، بلبلا بنتا کے واسطے، پھوٹنے کے واسطے، جب بہتے ہوئے پانی پہ اوپر سے خطرہ گرانا تو ہوا وہاں کی جو ہے وہ خطرے کے چکر میں آ جاتی تو وہ بلبلا بنتا۔ اب بلبلا بنتے اندر جو ہوا ہے وہ بے چین ہو کے تھوڑی دیر بلبلا یوں بھاگ کے پھٹ بول کے پھٹ جاتا۔ بلبلا بنتا ہی ہے ختم ہونے کے واسطے، جیسے پھول کھلتا ہی ہے ٹوٹ کے گرنے کے واسطے، آدمی دنیا میں آتا ہی ہے مرنے کے واسطے۔ تو یہ زندگی ہماری اصلی ہے نہیں ہے۔ ہم کو کیا بتایا گیا کہ اصلی جو یہ دنیا اللہ عارضی بنائے ہیں۔ مین بلڈنگ بنانے سے پہلے کیا کرتے، تھوڑا بورنگ رکھنے کے واسطے ایک 4 ٹینا ڈال دیتے، مزدوراں ٹینا 4 ٹینا ڈال دیتے، بلڈنگ بنتے اکھاڑ پھینک دیتے۔ ہاں، تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ بلڈنگ بننے سے پہلے کے 4 ٹینا ہیں۔ اصلی جو دنیا ہے وہ ابھی نہیں بنی۔ اب اس کو اور سمجھا رہے گا، پیچھے سے لا رہا ہوں۔ اصلی دنیا نہیں بنی، ہمارا ٹھکانہ، ہم لوگ کہاں رہنے والے ہیں؟ ہمیشہ کہاں رہنے والے ہیں؟ آخرت میں، یا تو جنت یا تو دوزخ۔ اور مقصد جنت میں جانا ہے، دوزخ میں تو وہ غلطی کر کے جاتے۔ جنت میں ہی پیدا ہوئے تھے، جنت میں ہی جانا ہے ہم کو، ہمارا نشانہ۔ تو ہم پیدا کیے گئے ہیں اس دنیا کے واسطے، یہ سفر ہے، راستہ ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ جنت۔ ہم سب کو کہاں جانا ہے؟ جنت۔ جنت کے حساب سے ہی ہماری سیٹنگ ہے، بڑی بڑی خواہشیں ہیں، کیونکہ جنت کے راجہ صاحب ہے یہ۔ جنت کے واسطے بننے سے ہمارا نیچر کیا ہے؟ میں جو بولوں فوراً ہونا بول کے، ادھر بولتے چھونا۔ اور اصل ہماری خواہش کیا معلوم؟ راجہ بننا، آرڈر چلنا، کتنی بھی چیز دے مگر دوسرے کی تابع رہنا ہوا تو مزہ نہیں آتا۔ سب پہ میری حکومت، میں جس کو بولے سب جھک جانا، یہ ہے اندر بیٹھ کے، یہ ہے نیچر ہمارا۔ کیونکہ جنت میں جا کے یہی لیول سے جینے والے ہم، جو آرڈر دیے سیکنڈ میں پورا ہو جانا، وہ ہے جنتی کا مقام۔ اب شاہ جہاں کی بیوی محبوبہ مر گئی تو اس کے دل کی خواہش تھی میری بیوی کے واسطے ایک اچھا تاج محل یادگار میں بنائیں گے، اس کی قبر اس میں تاج محل، پورا ہندوستان کا شہنشاہ تھا، مگر آرڈر دیا تاج محل بناؤ بول کے، تو بننے میں 20 سال لگ گئے، بوڑھا ہوگا۔ بچے حکومت ہاتھ سے چلے گی، بچوں کے ہاتھ میں چلے گی، بوڑھا ہو گیا۔ 20 سال، حالانکہ بادشاہ ہے، لیکن اپن ایسے بادشاہ ہے، ہم وہاں 20 سال برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ تاج محل سوچتے بن جانا، تاج محل وہ نیچر ہے ہمارا، دیر نہیں ہونا، ہم جو بولے ہو جانا، اس لیول کے ہیں ہم لوگ۔ کیوں؟ ہم جنت کے راجہ ہیں، یا تھوڑے دن کے واسطے سفر میں ہے، وہیں جا کے پھر اصل راج کھلے گا ہمارا، ایک ایک راجہ ہے ہم لوگ۔ تو بہرحال یہ بیچ کے باتیں رہتے نا، اس میں اٹکنا نہیں، اصل پوائنٹ یاد رکھنا۔ ہاں، اصل پوائنٹ کیا ہے؟ ہمیشہ ہم رہنے والے کہاں ہیں؟ ہمارا گھر کون ہے؟ جنت۔ اس کے حساب سے ہمارا نیچر ہے بول کے میں مثالیں دیا، ہم گھر کے راجہ ہیں اصل میں، اور یہ راج وہیں چلتا ہے، یہاں تو نہیں چلتا، سمجھے؟ ہم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھنے کے لیے،
اب اور ذرا اندر جا رہا ہوں، دیکھو یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ ہے نا، یہ دنیا کا ایک واسطے بنائے، اب اس کو سمجھیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ اصل میں اکیلے ہیں، بہت ہر خوبی ان کے اندر ہے، ہر کمال ان کے اندر ہے، بہت پیسے والے، بہت کمالات والے، بہت بڑے فنکار، بہت بڑے سائنٹسٹ، بہت بڑے انجینئر، بڑے سخی داتا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے، ہر خوبی سے بھرے ہوئے، بہت اعلیٰ پرسنالٹی. ہاں، مگر اب تک اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا، کسی کو چہرہ نہیں دکھایا. 70,000 پردے ڈال کے رکھے. تو جو صحیح حسین رہتا نا، صحیح، وہ 4 کو جا کے صورت نہیں دکھاتا، دیکھو رے میری صورت ایسی بول کے. آج کل ایسے بن گئے عورتیں نمائش کرتے بیٹھے، ورنہ جو اصلی حسین رہتی نا انہیں چھپاتی اپنا، ہر ایک کچھ نہیں دکھاتی، قابل کچھ دکھاتی. مثالیں دینے سے ذرا بات دماغ کے قریب آتی، ورنہ اللہ کی شان یہ سب چیزوں سے بلند ہے، مگر یہ مثالیں دینے سے آپ کو ٹاپک سمجھ میں آتا. تو بولتے ہیں نا، خدا جب حسن دیتا ہے، آگے کا بولو، کیا دنیا آگے صاحب. شعر یاد نہیں ہے، یہ اتنے جوانہ بیٹھ کے ہے کیا، بیویوں سے بات کرنے نہیں آتا. ہاں، زندگی رکھی اگر اشعار یاد نہیں ہے تو بھائی اردو کا مشہور پہلے سے سب کے، تو خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، لاڑا کرنا، نخرے کرنا حسن میں رہتا ہے. ایسے آپ کا دل ادھر متوجہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ کے اندر زبردست حسن ہے، کمال ہے، مگر اکیلے ہیں. مگر کب تک اکیلے رہیں گے؟ بولو، اکیلے رہے تو مزہ آتا کیا؟ ہاں، بہت حسین ہے، ہر چیز ہے، اکیلے کب تک رہیں گے؟ بولو. ہاں، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ جنگل میں اکیلا ناچ رہا تو کیا مزہ آتا صاحب. اگر زو میں پورا مجمع لگا ہے ناچ رہا تو مزہ آتا، دیکھنے والے واہ 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 بول رہے تو مزہ آتا. تو اللہ بہت حسین ہے، بہت کمال والے ہیں، مگر چھپے ہوئے ہیں. کب تک اکیلے رہیں گے؟ ان کا پلان ہے ایک دن میں محفل میں آؤں گا. ایسی محفل ہونا، اس میں پورے بیوقوفاں بیٹھ کے نہیں رہنا. میں حسین ہوں تو میرا حسن سمجھنے والے رہنا. سمجھے؟ سامنے حسن سمجھنے والے ہے تو بیٹھنے میں مزہ ہے، سامنے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے تو ویسے میں بیٹھے تو کیا. ہاں، 25-50 بھینساں رکھ کے دلہن کو لے جا کے بیچ میں بٹھا رہے تھے، کیا مزہ ہے. ارے حسن کیا ہے؟ سمجھنے والے کے سامنے چہرہ دکھائے تو مزہ ہے. جو بھی کمال ہے، جس لائن کا بھی کمال ہے، وہ کمال سمجھنے والے سامنے والے ہے تو وہاں وہ کمال دکھانے میں مزہ ہے. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے پلان؟ میرے پورے کمالات کو پہچاننے کی عقل جن میں ہے، میری خوبصورتی کا اندازہ لگانے والا دل جس کے اندر ہے، میری محفل میں بیٹھنے کا ادب جس کو آتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑے شہنشاہ ہیں نا، بہت بڑی طاقت ہے، بہت آداب ہیں ان کے محفل. میری محفل میں رہنے کے ادب جن کو آتا، ایسے لوگ تیار کریں گے. اب اتنے بڑے حسین کی محفل میں بہت لوگ ہونا نا. ہاں، اب ہمارے سامنے 2-4 آئے تو تقریر کرنا پڑتا، مگر اللہ اللہ ہے. ہاں، تو اللہ کی محفل میں کتنے لوگ رہنا بھائی؟ ان کو پہچاننے والے، ان کی قدر جاننے والے، ان کے اصول جاننے والے، ان کا ادب جاننے والے. محفل میں بٹھائے تو صحیح ریئیکشن دینے والے. سمجھے؟ حسن دیکھے تو آہ بولنے والے رہنا، کیونکہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پتھروں کے ساتھ کیا حسن دکھائیں گے. تو اللہ کی قدر جاننے والے، اللہ کو صحیح ریسپانس دینے والے. سمجھے؟ اب شاعر جو ہے بہترین شعر سنا رہا، لوگ خاموش بیٹھے تو اسے کتا غصہ آتا نہیں. بہترین شاعر شعر سناتے واہ 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 بولے تو اچھا لگتا.
شعر ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ بیکار دیتا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی محفل میں وہ لوگ چاہیے جو ریسپانس دینا، اللہ کی محفل میں بیٹھے تو صحیح ریسپانس دینا، جو اللہ کے ساتھ. اور پھر وہ 1 گھنٹے کی محفل نہیں ہے. 1 گھنٹے کی محفل ہے بولے تو تھوڑے بیوقوفوں کو برداشت کر لے سکتے ہیں، سمجھے؟ وہ ہمیشہ کی محفل ہے. تو اللہ جو اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے جو محفل پلان کیے ہوئے، اس محفل کا نام ہے جنت، جہاں پہلی بار اللہ کا حسن سامنے آئے گا. اور پھر آئے گا تو وہاں 1 دن 1 گھنٹہ نہیں، ہمیشہ کے لیے وہی اللہ کے ساتھ رہنے والے رہنا. کروڑوں کھربوں سال گزر جائے مگر وہ اللہ ہمارے سامنے، ہم اللہ کے سامنے. اس دنیا کا نام ہے جنت. جنت کیا ہے سمجھ رہے؟ اصل اللہ کی دیدار گاہ ہے. وہ جو اللہ کی یاد میں زندگی میں تڑپتے رہتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے، وہ چہرہ دیکھنے کے لیے بنائے اللہ تعالیٰ، دکھانے کے لیے. وہ اللہ کی محبت کی محفل ہے. پہلے وہ شادی ہوتے جلوہ بول کے کرتے تھے، نہیں تو دلہن کو سامنے بٹھاتے نا. وہ جنت کیا ہے؟ اللہ کا جلوہ ہے. وہ جلوے کو جلوہ بنا دیے. اصل جنت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے دیدار کے لیے ہے. اب دیدار ہو رہا، ایک بہت بڑی فیملی کی لڑکی یا لڑکے کا دیدار ہو رہا تو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں، ایسے بھوکے رکھ کے سب کو دیدار کراتے. پہلے کھلانا پلانا سجانا ہونے کے بعد میں بچی کب دکھاتے؟ جی بچی والے دیکھنے والے آئے تو کھلا کے پلا کے اچھا کر کے دکھاتے، نہیں اس سے بغیر دکھاتے. یہ سب مثالیں میں انسانوں کی اس لیے دے رہا ہوں ذرا ادھر ذہن سمجھ سکنا، ورنہ اللہ کی شان وراء الورا. اللہ کو کسی مثال سے اللہ کے کوئی معاملے کو صحیح نہیں سمجھ سکتے. تو جب جلوے ہی کی جگہ ہے تو کھلانے پلانے کا، انہوں بہت کروڑ پتی ارب پتی ہے نا، تو انہوں آگے پیچھے مست کھلانے والے ہیں پلانے والے ہیں. وہ باقی نعمتیں جو ہیں نا، وہاں کی حوریں، وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں، وہ سب بچی دیکھنے آئے تو کھلاتے نہیں، وہ ہے وہ اصل بچی دیکھنے کے لیے مسئلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اتنا محبت ہے اپنے چاہنے والوں سے، اللہ کرے کہ ہم بھی چاہنے والوں میں شامل ہو جائیں. جو اللہ کے دیدار کے بھوکے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدر ہے، اتنی عزت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اللہ جب دیدار کرانے کے لیے جو اسٹیج بنائے ہیں، اب دلہن کو اچھا سجا کے بٹھا دے نا، یہاں تھوڑی بٹھاتے. تو اللہ نے جو اسٹیج بنایا ہے تو باقی جو جنتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے کے بنوایا کہ یہ محل ایسا بناؤ، یہ ندی ایسی بناؤ، یہ پھول ایسا بناؤ، حکم دے کے بنوایا ہے. لیکن دنیا میں جو چاہنے والے ہیں ان کی اتنی عزت ہے کہ اپنا دیدار کرانے کے لیے اللہ نے ایک الگ جنت بنائی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو سجایا ہے. اللہ سجائے تو کتنا نہیں سجائے. اتنی عزت ہے اللہ کے چاہنے والوں. اصل جنت اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. اور دیدار میں اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ باقی پوری جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے لوگ دیدار ہونے کے بعد. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ بولتے اللہ تعالیٰ. خوب جنتیں کی نعمتیں بتا کے سکھا بولتے ایک چیز اور ہے میرے پاس بولتے قرآن میں، اور ایک چیز دینے کی اور ایک ہے بولتے، وہ نہیں بتاؤں گا. وہ کیا ہے؟ ان کا دیدار ہے. علماء بولتے دیدار ہوگا تو بس جنت کو بھول جائیں گے. اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نقاب ہٹائیں گے نا، چہرہ دکھائیں گے تو لوگ دیکھنا جب شروع کریں گے تو آنکھیں دیدے پھٹے کی پھٹے رہ جائیں گے. کئی لاکھ سال گزر جائیں گے، پلک جھپکنا بھول جائیں گے. اتنے خوبصورت ہے. دیکھتے ہو ایسا بھی رہتا ہے کئی لاکھ سال. تو کون سا پوائنٹ چل رہا تھا؟ گرفت میں رہنا، گلیوں میں نہیں پھنس جانا. مین روڈ معلوم رہتے پھر اپن واپس جا سکتے.
بات میں جو اس وقت جو بول رہا ہوں وہ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں عاشقوں کو تیار کر رہے اپنے. اللہ کا پلان کیا ہے؟ ایک ہمیشہ کی دنیا وہ ہے جب اللہ سامنے آ جائیں گے. اللہ اکیلے بہت دن تک نہیں رہنا چاہ رہے ہیں، کچھ اپنے چاہنے والوں کے بیچ میں رہنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے اندر جو پیار ہے، جو خزانے ہیں، وہ کسی پہ لٹانا چاہ رہے ہیں. رکھ لے کیا کریں گے؟ پیسہ کے واسطے، بچوں پہ لٹانے کے واسطے، بیوی پہ لٹانے کے واسطے. بیوی بچے نہیں ہیں تو کس پہ لٹائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو اصل خزانے ہیں، پیار ہے، اللہ کی جو اصل سائنس ہے، وہ وہاں کھلنے والی ہے. یہاں جتنی بھی اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، نعمتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب 1% ہے فرمایا، وہاں 99% ہے. وہاں یہ جب چن کے جو لوگ آ جائیں گے، جو زندگی بھر اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، ان کو آپ سامنے لا کے اللہ تعالیٰ روزانہ ایک سرپرائز الگ الگ ڈھنگ سے کھلائیں گے، تماشے کرائیں گے. اللہ تعالیٰ بولتے ہم ایسا سمجھتے وہ سیریس مولانا ہے سمجھتے، بہت مزے کے اللہ تعالیٰ. بندر کو کون بنائے؟ ہاں، بندر کیا کرتا ہے؟ گاروڑی کرتے رہتا. بندر کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. تفریح بہت ہے اللہ کے پاس، کھلانا پلانا نچانا تفریح کرنا بہت ہے اللہ کے پاس. پوری کائنات میں کیسے کیسے سینس بنے ہوئے ہیں، کیسے کیسے جانور بنے ہوئے ہیں، کیسے پودے بنے ہوئے ہیں، رنگا رنگی کی طبیعت ہے ان میں، سمجھے. اب ہر موضوع میں گھسے تو پھر واپس آنا مشکل ہوتا. تو بات کیا چل رہی؟ اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیشہ کی ایک ایسی دنیا بنانا چاہ رہے جس میں سامنے آ جائیں گے. مگر سامنے آنے کے لیے ان کے پاس شرط کیا ہے؟ میرے رسپانس صحیح دینے والے جب تیار ہو جائیں گے ان کے سامنے آؤں گا، پنجے چھکوں کے سامنے نہیں آؤں گا، سڑک چھاپوں کے سامنے نہیں آؤں گا. میری محفل میں بیٹھنے کے قابل رہنا، اس لائق رہنا کہ وہ میری محفل میں رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ویسے جب تیار ہو جائیں گے تو یہ دنیا ختم کر کے اصلی دنیا میں. اب یہ دنیا کی کتنی کمزوری بولنا، دنیا والا ایک نظر نہیں آتا، کتنا ادھورا پن ہے. دیکھو بارش ہو رہی ہے، کھیتیاں ہے، اتنے دنیا کے ہنگامے ہیں، ترقی ہے، کون بنایا انہیں سامنے نہیں ہے. کیسی ادھوری دنیا ہے یہ؟ وہ کیسی دنیا ہوگی؟ پوری کائنات کا شہنشاہ سامنے ہوگا، باتیں ہوں گی، وہ اصل دنیا، مزہ زندگی کا وہاں ہے. تو میں یہ سمجھا رہا ہوں تزکیہ کیا چیز ہے، تصوف کیا چیز ہے سمجھا رہا ہوں میں. تزکیہ اتنا اہم کیوں ہے؟ تو تزکیہ بولے تو کیا ہے؟ جو ہمیشہ کی جو اللہ تعالیٰ مجلس قائم کرنا چاہ رہے ہیں پورے، اس میں بیٹھنے کے، وہاں رہنے کے قابل بننا، اللہ کی مجلس کے ہم نشین بننا. جب اللہ دائمی اپنی مجلس جلوے اس میں وہ خالی رہے تو کیسا جی؟ وہ بھرنا نا، اس کے واسطے انبیاء آئے ہیں کہ دیکھو ہم کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہنا ہے. اللہ کے ساتھ رہنا ہو تو اپن کیسے رہنا؟ کتنے پاک صاف رہنا، کتنے سچے رہنا، کتنا غصے پہ کنٹرول پائے ہوئے رہنا، حسد نہیں رہنا، بغض نہیں رہنا، تکبر نہیں رہنا، میں بڑا. وہاں اللہ سب سے بڑے ہے بول کے سب کے دل میں رہتا. اب یہ خان صاحب گئے وہاں، انہوں میں بڑا بول کے ان کے دل میں وہاں سیٹ ہوتے. ہاں، اللہ تعالیٰ بہت پاکیزہ، گندی گفتگو کا سوال ہی نہیں. ارے تورے، اب وہ اللہ کی محفل میں جو ہے رف لینگویج والا جا ہی نہیں سکتا حدیث میں. ہاں، اللہ کی محفل میں رف لینگویج چلتی. یہیں دیکھو مغل بادشاہ وغیرہ ان کے دربار میں کیسی زبان چلتی تھی، بہت باادب، کتنی نفیس زبان چلتی تھی وہاں، رف زبان چلتی کہیں. تو زبان بہت پاک، خیالات بہت پاک. اور مین چیز کیا ہے؟ اللہ سے محبت سے بھرے ہوئے رہنا. اللہ کی محبت ہی نہیں ہے تو جنت میں کیسا سیٹ ہوتا؟ وہ عاشقوں کے لیے ہی بنائے، وہ چاہنے والوں کو اپنا دیدار کرنے کے لیے بنائے. جس میں اللہ کی چاہت نہیں ہے، نو انٹری، جا ہی نہیں سکتا وہاں. تو تزکیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ جب میں اصلی جب دنیا بناؤں گا تو اس کے واسطے جیسے
انسان مجھے چاہیے، میرے ہمجلیس ہے نا، ان کو تیار کرنے کے واسطے پہلے کیا کرے اللہ تعالیٰ، میرے ساتھ رہنے والا رہنا کیسا وہ پلان کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہر کام کرنے سے پہلے پلاننگ کی، پہلے بیج رہتا، اس پہ پوری پلاننگ رہتی، پھر اس میں سے آم کا جھاڑ نکلتا وہ پلاننگ کے حساب سے۔ یہ پوری دنیا کو بنانے سے پہلے ایک پلاننگ کرے، اس کا نام ہے تقدیر۔ تو یہ بھی پلاننگ کرے جنت میں میرے ساتھ رہنا، بولے تو کیسا رہنا وہ بندہ، اس کی سوچ کیسا رہنا، میرے بارے میں اس کا رویہ کیسا رہنا، پہلے پلاننگ کرے میرا ساتھی کیسا ہونا۔ وہ اللہ کی اس پلاننگ کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ جنت میں میرا آئیڈیل یہ ہے، بولے اللہ ایسا بندہ رہنا۔ اب حضور کیسے تھے؟ اللہ کو بہترین پہچاننے والے تھے، اللہ کا ادب پہچاننے والے تھے، اللہ سے لاڑا کرنا بھی معلوم تھا، کیسا لاڑا کرنا وہ بھی معلوم تھا، کیسا ادب کرنا وہ بھی معلوم تھا، ہر چیز۔ اور اللہ جیسا کیریکٹر دیکھنا چاہتے وہ پورا حضور کے اندر تھا۔ ایک بہترین انسان بنا کے بولے یہ میرا محبوب ہے، جن کو میری محبت کی محفل میں آنا ہے، یہ ہے آئیڈیل، ان کی نقل کرو۔ جتنی زیادہ نقل کرو گے وہاں قیامت میں میرے جنت میں میرے قریب کرسی ملیں گی۔ یہ ہے آئیڈیل، یہ میرے لاڈلے ہیں، محبوب ہے، مجھے جو پسند ہے ان کی زندگی میں ہے، ان کی نقل کرو۔ نبیوں میں سب سے پہلے آپ کو ہی بنایا گیا، باقی پورے نبی جو ہے وہ آپ سے ہی علم لا کے یہاں پر تقسیم کیے۔ شروع سے ہی نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ اصل کیا چاہتے ہیں؟ ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جس میں خود ظاہر ہو جائیں، سامنے آ جائیں۔ کیسوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ رہنے کے قابل ہوں۔ نمونہ بنائے حضور کو، اور نبیوں کو یہ بھیجے کہ جاؤ ایسے انسانوں کو تیار کرو، جاؤ انسانوں کو جا کر میں کیا ہوں بتاؤ، میری پسند بتاؤ، اور باضابطہ ویسے لوگوں کو تیار کرو، خالی بتاؤ نہیں، ویسے تیار کرو۔ تو اب یہ دنیا میں ہم کائے کے واسطے پورے کیوں پیدا ہو رہے؟ جنت کے لیے ڈھونڈ رہے اللہ تعالیٰ، کچرا پورا دوزخ میں اور اصلی مال جنت میں۔ جو ان کی محفل میں بیٹھنے کے قابل ہو گئے جنت، جو قابل نہیں ہوئے کچرے کو کہاں ڈالتے؟ گھوڑ پہ ڈالتے، وہ گھوڑ کا نام دوزخ۔ تو اب یہ دنیا کائے کو چلا رہے اللہ تعالیٰ؟ ایسے لوگ جو اللہ کے پاس رہ سکیں ویسے پرسنالٹیز بنانے کے واسطے چلا رہے یہ دنیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ آنے کا، وہ محفل میں جانے کی تیاری کرنا کہ اللہ کے ساتھ رہ سکے۔ اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے جو فنیشنگ چلتی نا، اس کا نام ہے تصوف، اس کا نام ہے تزکیہ۔ یہ مقصود ہے اس پوری کائنات کا، پورے دین کا مقصود تزکیہ ہے۔ انبیاء کرام کس ترتیب سے کام کرتے تھے؟ پہلے جو لوگ ایک دم غافل پڑے ہوئے ہیں، ان کو نہ جنت معلوم، نہ دوزخ معلوم، نہ اللہ معلوم، مستیاں کر رہے رات دن، کھانا پینا شراب پینا مستیاں کرنا، ان لوگوں کے پاس جا کے انبیاء کرام پہلا کام کیا کرتے؟ ارے دیوانوں، یہ زندگی اصلی نہیں ہے، ایک اصلی زندگی بعد میں آنے والی ہے، وہاں اللہ کے پاس جانا ہے، پورا حساب ہونے والا ہے، پھر وہاں چھٹنی ہونے والی ہے، جو اچھے ان کو جنت، جو نئی تیاری کر گیا ان کو دوزخ۔ یہ زندگی میں یہ مستیاں مت کرو، اس زندگی کا مقصد سمجھو۔ اگر تم جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کریں گے تو بہت خطرناک جہنم ہے، دیکھو بہت سخت عذاب۔ تو پہلے کیا کرتے؟ پورے لوگوں میں گھوم گھوم کے، اگر تم اللہ کے حساب سے تیاری کرے اپنی پرسنالٹی کی تو زبردست جنت ہے، اور اگر تیاری نہیں کرے یہیں دنیا میں پڑ گئے تو تم دوزخ ہے۔ تو ڈرانا اور خوشخبری دینا، نبیوں کا دو کا نام ہے بشیر نذیر۔ اللہ تعالیٰ کی محفل کے قابل بنو گے تو ایسے مزے ہیں، اور اگر یہیں مستی کرو گے قابل نہیں ہوگے تو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہ پہلے سب کو جا کے زندگی کا مقصد سمجھاتے ہیں، جس کو اپن ایمان بولتے ہیں۔ یہ زندگی ہے کیا؟ یہ دنیا بنائے کون؟
پہلے یہ بات کرتے انبیاء، یہ دنیا بنائے کون، وہ کیسے ہیں، کیوں بنائے ہیں، پھر کہاں جانا ہے اپنے کو، وہیں جانا ہے تو کیا تیاری کر کے جانا ہے. تو یہ زندگی کا مقصد بتا کے چوکنا کر کے غفلت سے نکالنے کا کام کرتے ہیں. اس کو اپن کیا بولتے، دعوت کی محنت بولتے ہیں اس کو، سمجھے. وہ دعوت کی محنت کیا ہے، غافلوں کو غفلت سے نکالنا، زندگی کا مقصد یاد دلانا، اللہ کا یقین پیدا کرنا. یہ پہلا کام ہے نبیوں کا، دعوت دین. اب خالی سب کو بلا کے لا لیا، سمجھو سب غافلوں کو، شرابیوں کو، کبابیوں کو سب لا کے بٹھا لیے مسجدوں میں. اس کے بعد ان کو یہ نہیں سکھائے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، بیٹی کے ساتھ کیسا رہنا، سسرے کے ساتھ کیسا رہنا. اگر نہیں سکھائے، وہ بیچارے اٹھ کے تو آ گئے، ڈر کے اماں کہاں دو زخمی جاتے ہو کہ آ گئے. اب آنے کے بعد غصہ آئے تو کیسا کنٹرول کرنا، بولنا بتانا پڑتا، سمجھے. دوستوں کے ساتھ کیسا رہنا، دشمنوں کے ساتھ کیسا رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو کیسا کرنا، یہ پورا بتانا پڑتا. تو نبیوں کا دوسرا کام ہے تعلیم کتاب و حکمت. یعلمہم الکتاب، جو لوگ غفلت سے نکل کے قریب آ گئے، اب ان کو پورے جینے کا طریقہ بتانا. مگر خالی بتائے تو ہو جاتا کیا کام. اب ڈاکٹر کے پاس پورے 100 آدمی آ گئے، اب انہوں جو ہے مائک پہ آ کے آپ لوگوں کو 3 بیماریاں ہیں، ایک کینسر، ایک تھائرائڈ اور ایک گردے کی بیماری، اس کا علاج ہے بول کے 5 منٹ تقریر کر کے چھوڑ دیا تو اچھے ہو جاتے سب. کینسر کا علاج ہو جاتا، تھائرائڈ ہو جاتا، چلا جاتا. تو دوسرا کام نبی کا تعلیم ہے، لیکن اصلی کام تیسرا تزکیہ ہے. قرآن میں جہاں بھی نبی ہوں وَيُزَكِّيهِمْ، کہ بتا دینے کے بعد اس کو جنت کے حساب سے بنا دینا، اس کی عادتیں، اس کو اپنے ساتھ رکھ کے اس کے اندر اللہ کی محبت بھر دینا تاکہ دین پہ چلنے کی طاقت آ جائے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اتار دینا اس کے اندر تاکہ نافرمانی سے بچنے کی طاقت آئے. پھر ایک ایک گناہ کو تفصیل سے اپنے اندر سے نکالنے کی ٹیکٹس سکھانا. غصہ برا ہے یہ تو معلوم، غصہ جاتا کیسا، اس کی پوری ترکیبیں بتا کے اس پہ عمل کرانا. ڈاکٹر تقریر نہیں کرتا کیا بیماری ہے، دوا دیتا، دوا کھانے کے بعد پھر آؤ بولتا 8 دن کے بعد، پھر دوا چینج کرتا، ایکسرسائز دیتا، بیماری نکالنے تک پریکٹس کرتا اس پہ. اسی چیز کا نام ہے تزکیہ. پہلے نبی دعوت کا کام کرتے تھے، سب کو کھینچ کے لاتے. اب آگے ان کے اوپر کون سا کام کرتے تھے، اسلام کے علم دینے کا کام کرتے تھے. جن کو اسلام کا علم دے دیا اب ان کو کیا کرتے تھے، جنت والی پریکٹس کرواتے تھے. تقویٰ کیسا لائیں گے، اللہ کی محبت لائیں، طریقہ کیا ہے اس کا، اس پہ پریکٹس کر کے اس کو بنانا تقوی والا. سارے انبیاء اسی تیسرے کام کے لیے آئے ہیں. پہلے 2 کام اس تیسرے کام سے پہلے کا اسٹیپ ہے، وہ سمجھے. بنیاد نہیں کھولے، پلر نہیں اٹھا کے چھت ڈال سکتے کیا، مگر چھت نہیں ڈالے تو اس کو گھر بولتے کیا. ساری زندگی پورے سنگاریڈی میں ہر محلے میں بنیاداں کھود رہے، پلراں اٹھا رہے چھوڑ دے رہے، پورے ایسے کھڑے کر کے رکھ دیے، بنیاد بنائے پلراں اٹھائے چھوڑ دیے. اس کو تعمیر بولتے. اس میں رہ سکتے، نرمی گرمی سے بچ سکتے. چھت ڈالیں گے تو ہے نا، چھت ڈالنا، وائرنگ کرنا، کرنٹ کا انتظام کرنا، نل کا انتظام کرنا، تو اس کو گھر بولتے، کمرے بنانا. تو دعوت کا کام کیا ہے، یہ کیا ہے، بنیاد کھودنا ہے. اور یہ مدرسوں کا جو کام ہے یہ پلر اٹھانا ہے. اور یہ جو اللہ والوں کا کام ہے چھت ڈالنا. چھت ڈالنے کے واسطے بنیاد ہے نا، چھت ڈالنے کے واسطے ہی کھمبے. تو یہ 3 کام مل کے جب دین بنتا، جب جا کے کام پورا ہوتا ہے. اچھا تھوڑا پہلے ہاتھ دلانا تھا، 10 منٹ پہلے. ریل کو بریک جلدی نہیں مار سکتے ذرا.
اسکوٹر کو مار سکتی ہے، ریل ہے یہ، ایک دم بریک نہیں مارنے آتا، پھر بھی مار رہا ہے، بریک شروع ہو گیا سمجھو۔ تو دین، اب بات پوری سمجھ میں آئی۔ ہم لوگوں کو اللہ پیدا کیوں کرے؟ جنت میں چاہیے ساتھی بول کے پیدا کیے۔ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ یہ نمازیں پڑھنے کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے؟ جنت میں پوری پرسنالٹی بنائے تو جاتے نہیں، خالی 2-4 نیکیاں لے کے جاتے۔ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے پوری لائف چینج کرنا، اپنی ہر عادت کو اللہ کی مرضی میں ڈھالنا، انہی کے لیے جنت ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر کے واسطے جنت نہیں ہے۔ ایک جنت کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ میں اتنی اچھی جنت بنایا نا، اس میں کون آ سکتا ہے؟ پوری شخصیت بنانے والا آ سکتا ہے۔ اچھی نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہو رہا، پھر جا کے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا، سمجھے؟ ہر اجتماع میں برابر پکا رہ رہا، پھر جا کے جھوٹ بول رہا۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں۔ اب وہ کروڑوں سال دوزخ میں جل کے کر کے وہ جانے کا وہ الگ قصہ ہے، اس کو کس کی ہمت ہے؟ اور پھر پالیسی بنا کے اب کیسا بھی اللہ معافی کرتے نا، میں گناہ کروں گا معافی مانگ، اسے ایمان ہی چلے جاتا بعض خود۔ گناہ کرنے سے بعض خود پالیسی بنا کے کریں گے نا تو پورا ایمان چلے جاتا، جنت کا راستہ ہی بند ہو جاتا۔ تو دین جو آیا ہے نا، پوری شخصیت بنانے کے لیے آیا ہے۔ حسد نکل جانا، حسد پوری نیکیوں کو کھا جاتا۔ آج کتنے لوگوں میں جلو بنانے ہیں، جتنے زیادہ دیندار لوگ رہتے نا ان میں سب سے زیادہ حسد رہتا۔ جملہ مشہور ہے لولا الحسد لکان العلماء لصار العلماء کالانبیاء، دین کے جاننے والے سب انبیاء بن جاتے تھے اگر حسد نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ حسد دین کے کام کرنے والوں میں ہوتا، جب دین کو نہیں سمجھے ہوئے ہوتے، اور جس میں حسد ہے اس کی پوری نیکیاں جل جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب کتوں میں حسد نہیں ہے صاحب، ٹیٹا ڈول کے دیکھو۔ اور ایک بات سنو، حضور نے فرمایا 3 کوتاہیاں غلطیاں ایسی ہے کہ وہ ہلاک ہی کرتے ہیں، ثلاث مہلکات، ہلاک کرتی ہیں مطلب دوزخی بن جاتا آدمی، اس کا معنی وہ۔ تو اس میں ایک کیا ہے؟ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کو اپنے دل میں خیال آ گیا کہ میں اچھا چھوں بول کے دکھ رہا اس کو، میں ٹھیک ہی ہوں، نماز پڑھتا نا، میں ہیلپنگ نیچر بھی ہے، بچوں کو حافظ بھی بنا دیا میں، چندہ بات بھی اچھی میٹھی کرتا ہوں بول کے، وہ اپنے کو اپن ہی پسند آ رہے ہیں، اپنے میاں مٹھو بولتے نا، اپنے بارے میں اطمینان ہو رہا کہ اچھا ہی چھوں میں۔ جس کے دل میں بھی یہ آ گیا فرما رہے وہ دوزخی ہے، فرما ثلاث مہلکات اعجاب المرء بنفسہ۔ ایک ہے دوسرے سے اچھا ہوں، اس کو بولتے تکبر، ارے انہیں کیا ہے، اس سے اچھی میری نماز ہے، اس سے اچھا میں دیندار ہوں، یہ تکبر ہے، یہ اس سے بڑی غلطی ہے۔ مگر دوزخ میں جانے کے واسطے اتنا کافی ہے، دوسروں کے مقابلے میں نہیں سوچ رہا میں بھائی سے فلاں مصلی سے اچھا ہوں، نہیں سوچ رہا انہیں، اپنی جگہ میں اچھا ہی ہوں سمجھ رہا، تو وہ کون ہے؟ دوزخی ہے فرمایا۔ اب اپنے کو ٹٹول کے دیکھنا، ہمارے سب کے دلوں میں اچھا ہوں بول کے ہے نہیں، میں خراب ہوں بول کے ہے۔ کیا آگی تھوڑے نمازیں پڑھ کے تھوڑے دینی کام کر کے ہم سمجھ رہے ہم جنتی ہو گئے؟ ایسی کتنی 20 برائیاں ایسی ہیں ہماری زندگی میں جس کے بارے میں قرآن حدیث میں پکا ہے یہ دوزخی بول کے، اپن 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہو اب اسی سے ہو، تو کام ہو گیا۔ اسی کو تزکیہ بولتے ہیں۔ جو بیماریاں دوزخ میں لے جاتی نا وہ پورے نکال دینا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے واسطے اللہ والوں سے تربیت لینا پڑتا ہے، خود سے نہیں ہوتا یہ کام۔ ڈاکٹر ہونا نا علاج کرنے کو، خود سے جو علاج کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ اسی کام کے لیے شروع میں انبیاء کو بھیجے، یہی کام اولیاء کر رہے ہیں، انسان کی پرسنالٹی بنانا۔ وہ اب تک کروڑوں کو بنا چکے ہیں، ایسے بنائے۔ امام مجھے جلسہ میں بولتے کہ 20 سال فرشتے
تکتے رہ گئے، اس کا کوئی گناہ لکھیں گے، ایک بھی گناہ نہیں ملا. ایسے کتنے پیدا ہوئے اس امت میں. ایسا بننا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ پورے بنو، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پورے مسلمان بنو، تم پورے. شیطان کی پیروی مت کرو. شیطان 80,000 سال سے عبادت کر رہا تھا، ایک حکم چھوڑنے سے شیطان بنا. تو بولے کہ تھوڑے دین پہ چلنا، تھوڑے دین پہ نہیں چلنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. پورے اللہ کے ہو جانا یہ ہے اللہ چاہ رہے. تو اسلام کیا چاہ رہا؟ پوری زندگی بناؤ چاہ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے. بڑی بڑی غلطیاں رکھ لے کے ایسی جینا، اس سے نہیں ہوگا. اب یہ تزکیہ ہوتا کیسا ہے؟ پورے اللہ والے نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر سکھائے. ذکر کی کچھ ایسی پریکٹس کرا دیتے ہیں کہ انہیں ہنستا بھی رہا تو دل ذکر میں رہتا. انہیں سامنے والے کو فائٹ مار رہا، تلوار مار کے ٹکڑا بھی کر رہا تو دل میں اس کا ذکر رہتا، غصہ غالب نہیں رہتا. ایسا کرنا مشکل نہیں ہے. جو چیز آدمی کے لیے بہت مشکل ہے وہ اللہ بولتے ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ کوئی مودی ہے کیا، ہٹلر ہے کیا؟ وہ رحمان ہے. اگر سچا مسلمان بننا ہم سے مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو اللہ کی قسم اللہ بولتے ہی نہیں تھے. کام کا طریقہ معلوم رہے تو وہ ایزی ہو جاتا. طریقہ نہیں معلوم ہے تو کام مشکل ہو جاتا. طریقے والے کو سیکھے ہوئے اس کو آسان ہو جاتا. تو یہ ہے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا، اسی کا نام تصوف ہے. یہ ہر مسلمان پہ ضروری ہے. اسلام میں ایسا 2-3 کیٹیگری نہیں ہے، یہ عام مسلمان، یہ متقی، یہ عام مسلمان، یہ ولی. ایک ہی کیٹیگری ہے اسلام میں، یعنی جو مقبول ہے، جو چاہی جا رہی ہے. ورنہ دوزخ میں جانے والے بھی ہے تو مسلمان تو ان کو ہی بولیں گے، مگر وہ کروڑوں سال جل کے جانا کیا ہے، کس کو ہمت ہے دوزخ میں جانے کی؟ اللہ جس کو مسلمان بولتے وہ کون ہے؟ اس میں تقویٰ ہونا. ہم لوگوں کے دماغوں میں سب کے دھوکہ کیا بیٹھا ہوا ہے، یہ کام یہ متقیوں کا کام ہے، یہ عادت یہ اللہ والوں کی. میں کون ہوں؟ میں تو ایک سادہ سیدھا مسلمان ہوں. مطلب کیا رہتا؟ میں غلطیاں بھی کرتے رہتا ہوں، گناہ بھی کرتے رہتا ہوں، چلتے رہتا ہوں. میں ہر چیز نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑوں گا. میں ایسا مسلمان رہتا ہی نہیں اسلام میں. مقبول مسلمان ایسا نہیں ہے. تزکیہ ہر ایک کا ہونا ضروری ہے. حضور جب دنیا میں آئے تو پورے صحابہ کا تزکیہ کرے. علماء سے بولو کوئی ایک بھی صحابی بغیر تزکیہ والا تھا کیا؟ بولو. ایک صحابی کو بھی بغیر تزکیہ کے چھوڑ کے گئے کیا حضور؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے بھی ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ بھی حضور کو دیکھا اس کا پورا تزکیہ کر دیا حضور نے. اب ان کی روحانی طاقت تھی ویسے. ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں جس نے دیکھ لیا وہ پورے ولیوں سے بڑا ولی ہے صحابی. عبد القادر جیلانی سے بڑھ کے ہر ایک کا حضور نے تزکیہ کیا. اس لیے تزکیہ کچھ لوگوں کا ہونا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہونا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم سب کو اپنے تزکیے کے لیے تیار ہونا ہے. اور مشکل ہوتا تو اللہ نہیں بولتے، وہ رحیم ہے، اس کے طریقے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ دور ایسا آ گیا ہے ابھی کبھی بھی دجال آ سکتا ہے. پوری دنیا میں شیطان کو فل ہینڈ دے دیا اللہ تعالیٰ. تھوڑے دن ہے ابھی پوری دنیا میں گمراہی، دنیا داری، بے حیائی، طوفان چل رہے ہیں اور بہت چلیں گے. ایسے زمانے میں جو اپنا تزکیہ کرائے اسی کا ایمان بچے گا، ورنہ کبھی بھی چلا جائے گا. وہ ذکر کی محنت ضروری ہے. یاد رکھیے صبح کا مسلمان شام ہونے تک کافر ہو جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا. ایسا دور ہے، یہ آندھی چل رہی ہے. اس میں جو لوگ اپنے کو پکا بنانے کی طرف توجہ نہیں دے رہے نا، ان کا ایمان ہوا میں اڑ جائے گا، ان کو پتہ نہیں چلے گا. تیز آندھی چل رہی ہے، اس میں ایک موم بتی 1 روپے کی لے کے نکلے تو وہ ٹکتی. وہ 1 روپے کی موم بتی کو سلگانا بولتے ہو، سلگاتے وقت جیسے ہاتھ ہم پکڑ کے سایہ کر کے سلگاتے، تیز ہوا میں رہتی. اس زمانے میں اگر ہم لوگ اپنا تزکیہ نہیں کریں گے، ذکر پہ محنت نہیں کریں گے، اللہ سے محبت بڑھانے پہ محنت نہیں کریں گے، تو ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے کافر ہو کے ملیں گے.
کافر بولے تو مسجد کو آنا بند نہیں کریں گے، نماز کو آنا بند نہیں کریں، اللہ کی لسٹ میں کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دل میں دنیا کی عظمت آ جائے گی، جب کافر کی کیفیت والا دل ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس زمانے میں تزکیہ ایک دم ضروری ہے، اس لیے کہ یہ آندھی کا دور ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب پوری دنیا سے کفر کو ختم کر کے پوری دنیا کے ہر گھر میں اسلام لانے کا زمانہ ہے یہ۔ تو اس میں اللہ کو ایسے لوگ چاہیے جو تزکیے والے ہیں، کچوں سے اللہ یہ کام لینے والے نہیں ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر سے یہ کام لینے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو پکے مسلمان مٹھی بھر جو ہوں گے ان سے پوری دنیا کے کفر کو اللہ توڑنے والے ہیں۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے، کچے پکوں سے کام نہیں لیتے۔ تو اب کیا ہونے والا ہے، ایسے حالات آنے والے ہیں کہ جتنے کچے پکے مسلمان ہیں نا، یا تو اللہ ان کو کاٹ دیں گے، یا تو ان کی ایمان کی کیفیت ختم کر دیں گے، یا تو کافر بنا دیں گے ان کو دل کے اعتبار سے، یا ان کو کٹا دیں گے۔ جو پکے رہیں گے ان سے ہی دنیا میں اسلام آئے گا، وہ مٹھی بھر رہیں گے مگر وہ اللہ کے پکے ہوں گے۔ یہ دور ہے، چھٹائی کا دور ہے یہ، اب کچا پن نہیں چلے گا۔ اس واسطے ہم لوگوں کو سنجیدگی سے اپنے ایمان کی فکر ہے تو اپنی تزکیے کی محنت شروع کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ مجلسیں شاید مسلسل چلیں گی، آتے رہیں، کام کو سمجھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تزکیے کی محنت کو بھی عام کرنے والے ہیں، کیونکہ اس دور کا کام یہی ہے۔ ورنہ پہلے یہ تصوف کے نام پہ اتنے لوگ نہیں آتے تھے۔ پہلے بھوپال ہمارا جانا ہوا 5000 آدمی تھے تزکیے میں، پہلے بڑے بڑے اللہ والے حیدرآباد آئے تو 20-25 آدمی جاتے تھے ان کے پاس۔ کیوں؟ یہ کام کا دور نہیں آیا تھا، اب دور آ گیا۔ جیسے تبلیغ کا جب دور آیا تو پوری دنیا میں کروڑوں لوگ نکلے گھروں سے، اس سے پہلے نکلے کیا؟ اب اس کا دور آ گیا ہے، کیونکہ آخری مقابلہ ہے شیطان سے، پکے لوگ چاہیے۔ تو اب یہ چیز چلے گی، چل رہی ہے۔ نوجوان بچوں پہ ایسی کیفیات ہے جو کتابیں میں اولیاء کی کیفیات ہے، جو ذرا ذکر کرے نا زبردست کیفیات دے رہے اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ ولیوں کی تیاری کا دور ہے، جتنی تعداد میں پوری دنیا کے کفر کو الٹ سکتے نا اتنے ولی تیار کرنا کا اسٹارٹ ہو گیا ہے پروگرام۔ مہدی آئیں گے تو ان کو پہچاننے والے کون ہیں؟ اولیاء ہی پہچاننے والے ہیں۔ اب اولیاء کو تیار کر رہے ہیں، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے دور دور سے حافظوں کو منگانا پڑتا تھا یو پی سے، اب جگہ جگہ حافظ ہو گئے، جگہ جگہ عالم ہو گئے، ایسے ہی اب جگہ جگہ ولی ہوں گے، کیونکہ اس وقت کا تقاضا ولی بنانا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں نہیں، جتنا دنیا کو بدلنے کے لیے ضرورت ہے اتنے ولی بنیں گے، باقی کی چھٹائی ہے، بچے گے نہیں، جان بھی جائے گی ایمان بھی جائے گا، اللہ بچائے، کیونکہ فیصلہ کن وقت ہے یہ۔ اس لیے فیصلہ کرنا ہے اپنے کو، یا تو ولایت کے راستے پہ چلوں یا پھر کفر کی موت مروں۔ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں کو آباد فرمائے، بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے منٹ بڑھ گئے گی؟ چھوٹی دعا کر لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے پیارے اللہ، اس محفل کو قبول فرما لیجیے اللہ ہم سب کے دلوں میں آپ کی شدید محبت پیدا فرمائیے، آپ کو آپ کا چہرہ دیکھنے کا شوق عطا فرمائیے اللہ، آپ کی محفل میں آنے کا شوق عطا فرمائیے اللہ، اور آپ کی محفل میں ہمیشہ رہنے کے لیے اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق دیجیے اللہ۔ دنیا کی ساری ترقیوں لذتوں کے سامنے یہ آپ کے پاس آنے کی تیاری اللہ، اس کی فکر اللہ اس کو بڑھا دیجیے اللہ، اس کا مزہ عطا فرمائے اللہ۔ یہ جو مجلس اللہ شروع ہوئی اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے تزکیے کا انتظام فرمائیے اے اللہ۔ اس محفل میں جتنے بندے آپ کے آئے ہوئے ہیں سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، برکت والی روزی عطا فرمائیے، کافی ہو جانے والی روزی عطا فرمائیے، مالی تنگیوں سے بچائیے اللہ، سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائے اللہ، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اولاد بیوی بچے خاندان میں سب سے محفوظ فرمائے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں اور ہمارے جاننے والوں میں محسنوں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ، آج کی اس محفل آپ کی یادوں کے تذکروں کی اس محفل کی برکت سے اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائی اللہ۔ اے اللہ اس محفل میں جتنے لوگوں کا جو بھی غم ہے جو بھی پریشانی ہے دکھ ہے سب آپ جانتے ہیں
آپ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرمائیے، سب کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اللہ سارے عالم میں اللہ ہدایت کی طاقتوں کو مضبوط فرمائیے۔ اللہ دین کی خدمت کے جتنے راستے ہیں ان پہ لگے ہوئے پورے ہمارے بھائیوں کو اللہ دنیا میں اور آخرت میں اونچے درجات عطا فرمائیے۔ ان کی جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ غزہ میں جو ہے فلسطین میں ہمارے جو بھائی ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائیے۔ اللہ آزمائش بہت لمبی ہو گئی ہے اللہ، کربلا کا اللہ بھوک پیاس اور قتل، اللہ کربلا کا تو 10 دن کا تھا اور یا اللہ یہاں تو 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ اللہ غزہ کے ہمارے بھائیوں پہ رحم فرمائیے، فلسطین کے بھائیوں پہ مدد فرمائیے۔ اللہ ظالموں کو ناکام فرمائیے، اللہ مظلوموں کو طاقت نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ کی جو بھی تقدیر ہے آئندہ اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں اطمینان پیدا فرمائیے۔ اللہ حضور پاک کی امت کو ایسی مضبوطی نصیب فرمائیے کہ پورے عالم کی دجالی طاقتوں کو شکست دے سکیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ